اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے۔ ببعض ما کسبوا، ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا۔ یقیناً ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے، غزوہ احد سے متعلق ہے اور اس عارضی شکست کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب صحابہ اکرام کے پیر اکھڑ گئے تھے، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے، یہ ایسے مخلص اخلاص والے صحابہ کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ احد پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے تھے، اور ان میں بڑے صحابہ کے بھی نام آتے ہیں۔ اصل میں یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی بے چینی کی کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے بھی کچھ کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل یقینی بات ہے۔ جب یہ افراتفری کا عالم ہوا تھا تو یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی بے چینی کی کیفیت تھی کہ اس میں سے کسی سے بھی کچھ کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل یقینی بات ہے۔ دیکھیے، چھوٹی موٹی غلطی یا کوتاہی کا ہو جانا تو مخلص مسلمان سے بھی بعید نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی غلطی یا کوتاہی کا ہو جانا تو ایک اخلاص والے مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کسی کو ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ بہرحال انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی وقت وہ ٹانگ اڑا کر کسی شخص کو پھسلا دے، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو۔ تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں یہ تو عام اخلاص والے مسلمان سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر کسی کو ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ معصوم تو صرف نبیوں کی ذات ہوتی ہے۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی وقت وہ ٹانگ اڑا کر کسی شخص کو پھسلا دے، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی
صاحب رتبے کا آدمی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے جملے کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ، صحابہ اکرام کی معافی کے اعلان کے لیے بہت صریح الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، خود قرآن کی عبارت ہے کہ اللہ انہیں معاف کر چکا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ اس بات کو اچھالتے ہوئے صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، لیکن ایسے گمراہ فرقے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معافی کا عام اعلان کر چکا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت کے یہ الفاظ ہوتے ہوئے، جب تک یہ قرآن کریم کے اندر الفاظ موجود ہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کسی صحابی پر طعن کی زبان لمبی کرے، یعنی کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی شان میں اناپ شناپ کہے، کیونکہ چھوٹی موٹی جو غلطی ہوتی ہیں وہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ غلطی نہ کرے تو فرشتہ ہی بن جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا قرآن کریم کی اس آیت یعنی آیت نمبر 155 میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو بھی معاف کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت کے یہ الفاظ ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی شان میں طعن کی زبان لمبی کرے، یعنی ان کے بارے میں اناپ شناپ کہے۔ یہ آیت 155 کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، انما استزلهم الشیطان، بے شک اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض افعال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ یہ آیت 155 کی تفسیر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 156 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 156 کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا جبکہ ان کے بھائی زمین میں سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے یا کسی جنگ میں شریک تھے، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ تو مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، اچھا تو یہ ابھی آدھی آیت کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے
یا کسی جنگ میں شریک تھے، انہوں نے کہا تھا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ دیکھیے آیت کے اس اتنے جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے، لہٰذا اگر وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے تب بھی موت انہیں آ پکڑتی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، موت تو مضبوط پہرے والے قلعوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ موت کو جب آنا ہوتا ہے تو وہ مضبوط پہرے والے قلعوں میں بھی پہنچ جاتی ہے، تو انہیں اس طرح کی باتیں نہ کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا انکار کرنے والوں کی باتیں ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب القدر میں حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کاش کا لفظ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا، کاش ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یعنی یہ کہنا کہ کاش ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ اس کا الٹا یہ ہے جو ہوا اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لفظ کاش ہے نا، کاش، اسی سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، تو گویا کہ اس کلمے سے نے ہی شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیا۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے الٹا ایسے ہوگا، جو ہوا اس لیے ہوا کیونکہ اس کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، اس کی حکمتیں اسی کو معلوم ہیں، ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں، دیکھیے اب یہاں تک ہم نے ترجمہ کیا تھا، اگلے الفاظ ہیں ذالک حسرتن فی قلوبہم، اور یعنی یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، یعنی اس وجہ سے ان کے دلوں میں اور بھی زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اب وہ حسرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حسرت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے اسباب، ایسا نہیں ہے کہ قرآن اسباب اختیار کرنے کے لیے منع کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے کوشش کی جائے اور پھر اس عمل کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، نتیجہ جو بھی آئے گا وہ پھر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تم اسباب بھی اختیار نہ کرو، اسباب کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو ہو گیا اس پر یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، تو یہ جو لفظ کاش ہے نا، یہ لفظ کاش شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں کافرین، یہ اسی لیے ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اور بھی زیادہ حسرت کو پیدا فرما دے، یعنی یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کا اور زیادہ باعث بنا دے۔ اس قسم کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی ایک آگ جلا دیتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک کفر کی سزا ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا جملہ ہے واللہ یحیی و یمیت، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کر رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر،
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اگر کوئی گناہ چھپ کر کر رہے ہیں تو اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت یعنی آیت 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کفر کرنے والے لوگوں جیسے عقیدہ رکھنے کی ممانعت کرتے ہیں۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کفر کرنے والے لوگوں جیسے غلط عقیدے رکھنے کی ممانعت فرما رہے ہیں کہ تم اب اس جیسے غلط عقیدے نہ رکھو۔ یہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لوگ جو سفر میں یا جنگ میں چلے گئے، اگر وہ سفر اور جنگ نہ کرتے تو نہ مرتے۔ یہ باطل خیال ہے اور یہ خیال صرف ان کی حسرت ہی کو بڑھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 157 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، او متم، یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، جو وقتی موت ہوتی ہے وہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں مغفرت اور رحمت ملے گی وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں 10-15 سال اور جی لیتے تو کیا کچھ جمع کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کی موت دے دی، تمہارے لیے اس سے بڑی سعادت اور فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 158 میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ آیت کے الفاظ کا صحیح ترجمہ ہے اور چاہے تم مر جاؤ یا قتل ہو، بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ دیکھیے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کا ایک ٹائم مقرر ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کا عقیدے سامنے آتا ہے۔ تو یہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اصل میں دیکھیے اسلام میں اس عقیدے کی بہت اہمیت ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، پھر جزا سزا ملے گی۔ تو اسلام میں اس عقیدے کی بہت اہمیت ہے، کیوں کہ اس عقیدے سے انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس کو یقین ہوگا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سچے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اور آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی صفت جو اس عقیدے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے شجاعت، یعنی بہادری۔ شجاعت اور بہادری یہ صفت انسانیت کا اعلیٰ جوہر ہے اور اسی کے اوپر اخلاق کی بنیاد ہے۔ عزم اور استقلال، سچ بات کہنا، راست گفتاری، سچی بات کہنا، یہ تمام باتیں شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں اس وجہ سے اس عقیدے کو بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس عقیدے سے انسان کے اندر بہت سی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی صفت جو اس عقیدے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے شجاعت، یعنی بہادری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین نمونہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں خطرے اور مصیبتیں پیش آئیں، لیکن کبھی شجاعت کے قدم نے لغزش نہیں دکھائی۔ اور دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جن کے بازوؤں نے بڑی بڑی جنگ فتح کی۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب دشمنوں کا دباؤ پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کی آڑ میں پناہ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مشرکین کی سب سے اس دن یعنی بدر والے دن آپ بہت ہی زیادہ قریب تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہادری میں سر فہرست ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت عرب کا ایک مشہور شخص ہے جس کا بہادری میں سب سے اوپر نام ہوتا تھا، اس کا نام عمرو بن عبد ود تھا۔ وہ 1000 سواروں کے مانند سمجھا جاتا تھا۔ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ انتقام نہیں لے گا صحابہ اکرام سے، سر میں تیل نہیں ڈالے گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 سال کی تھی۔ خندق کے موقع پر سب سے پہلے وہی آگے بڑھا۔ جب غزوہ خندق ہوا تو وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے مطابق مقابلے کے لیے پکارا کہ کون آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روک دیا اور کہا کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی آواز کا کسی اور طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا تو حضرت علی کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں جانتا ہوں اللہ کے رسول کہ یہ عمرو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور خود دست مبارک سے تلوار عنایت فرمائی اور سر پر امامہ باندھا۔ عمرو ہنسا اور کہا، کیونکہ وہ تو عرب کے اندر بہادری میں مشہور تھا، جب حضرت علی کو آتے ہوئے اس نے دیکھا تو ہنسا اور کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آسمان کے نیچے میری اس درخواست کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ پہلا بار اس نے کیا جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہلکا سا زخم آ گیا تھا۔ پھر حضرت علی نے وار کیا اور ایک ہی وار میں ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے اسلام میں۔ تو بہرحال اسلام میں اس عقیدے کی بہت اہمیت ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور اسی کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔ تو یہ آیت نمبر 158 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔